درود شریف پڑھ لیجیے آپ. اللہم صلی علی ابراہیم اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون. اس سے پہلے ایک بات چل رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ بتایا تھا کہ صراط مستقیم کی ہدایت طلب کرو. اور صراط مستقیم کیا چیز ہے؟ اس کا ذکر قرآن کریم نے 2 آیتوں میں کیا. ایسے لوگوں کو دیکھو جن پر ہمارا انعام نازل ہوا، ان کے راستے پر چلو. ایسے لوگوں کے راستے پر مت چلنا جن پر ہمارا غضب نازل ہوا ہے یا وہ راستے سے بھٹک چکے ہیں. ذہن میں تو یہ آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی صرف اتنا کہہ دیتا کہ تم قرآن کے راستے پر چلو اور رسول کے راستے پر چلو، جب بھی تھوڑی بہت بات ذہن میں سمجھ میں آ جاتی. لیکن اتنی مختصر سی عبارت نہ استعمال کر کے لمبی چوڑی 2 آیتوں کا استعمال کیا کہ جن پر انعام نازل ہوا ان کے راستے پر چلنا ہے، اور جن پر ہمارا غضب نازل ہوا ہے یا جو راستے سے بھٹک چکے ہیں ان کے راستے پر نہیں چلنا ہے. مفسرین نے اس کی وجہ لکھی ہے کہ اگر کہہ دیا جاتا کہ قرآن کے راستے پر چلو تو قرآن کریم سے صراط مستقیم کا راستہ حاصل کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. اگر ہر ایک آدمی قرآن کریم سے سیدھا راستہ حاصل کر سکتا ہے تو پھر قرآن کریم کے ساتھ رسول کو نازل کرنے کا کیا مطلب ہے؟ معلوم یہ ہوا کہ قرآن کریم سے براہ راست ہم کوئی راستہ حاصل نہیں کر سکتے، جبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے ساتھ ایک معلم کو بھی بھیجا ہے. رسول کا راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتہ تھا کہ رسول کی زندگی، ان کی حیات دائمی نہیں ہے، ایک حد تک ان کی زندگی ہے، پھر ان کو ہمارے پاس آنا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کا راستہ اور رسول کا راستہ ذکر نہ کر کے ایک لمبی چوڑی فہرست دی کہ ان کے راستے پر چلنا. اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. انبیاء کے راستے پر چلنا، صدیقین کے راستے پر چلنا، شہیدوں کے راستے پر چلنا، نیک لوگوں کے راستے پر چلنا. یہ قیامت تک ایسے لوگ برقرار رہیں گے. تم ان سے صراط مستقیم کا پتہ لگانا، تمہیں پتہ لگ جائے گا. معلوم یہ ہوا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن اور احادیث سے براہ راست ہم علم حاصل کر لیں گے، یہ کام بڑا مشکل ہے. اگر براہ راست قرآن اور حدیث سے علم حاصل ہوتا تو اتنی لمبی چوڑی فہرست اللہ تبارک و تعالیٰ صراط مستقیم کی نہیں دیتا، بلکہ کہہ دیتا کہ قرآن اور حدیث سے علم حاصل کر لو، صراط مستقیم کا پتہ لگا لو.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر صحابہ سے فرمایا کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ ہماری امت 70 فرقوں میں منقسم ہو جائے گی، لیکن ایک جماعت حق پر رہے گی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ وہ کون سی جماعت ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا جو قرآن کے راستے پر ہو اور حدیث کے راستے پر ہو، بلکہ وہاں بھی ایک فہرست دی، ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے طریقے پر ہوئے گا اور صحابہ کے طریقے پر ہوئے گا وہ حق پر جماعت رہے گی، اس کے علاوہ کوئی جماعت حق پر نہیں رہے گی۔ اور یہ بالکل اظہر من الشمس اور اجلا من القمر ہے کہ کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کے لیے صرف اس فن کی کتاب کافی نہیں ہوتی۔ انجینئرنگ کی کتاب پڑھ لینے سے کوئی شخص انجینئر نہیں بنے گا، ڈاکٹروں کی کتاب پڑھ لینے سے کوئی شخص ڈاکٹر نہیں بنے گا، بلکہ انجینئر بننے کے لیے اور ڈاکٹر بننے کے لیے ایک ماہر استاذ کی ضرورت ہے۔ جب تک آپ کے پیچھے انجینئر استاذ کی محنت نہیں ہوے گی تب تک آپ انجینئر نہیں بن سکتے۔ جب تک آپ کے پیچھے ڈاکٹروں کی محنت نہیں ہوے گی، بتانے والا نہیں ہوگا، سکھانے والا نہیں ہوگا، تب تک کوئی شخص ڈاکٹر نہیں بن سکتا۔ ایسی یہاں پر کوئی قرآن کریم کا ترجمہ دیکھ لے، کوئی اس کی تفسیر دیکھ لے، احادیث کا ترجمہ دیکھ لے، کوئی اس کا مطلب دیکھ لے، وہ قرآن کا مفسر بن جائے، وہ قرآن کو جاننے والا بن جائے، وہ احادیث کا علم حاصل کرنے والا بن جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بلکہ قرآن کو سیکھنے کے لیے اور احادیث کو سیکھنے کے لیے جو قرآن کے ماہرین ہیں، جو احادیث کے ماہرین ہیں، جب تک وہ ان کی پیروی نہیں کرے گا، ان سے پڑھے گا نہیں، ان سے سیکھے گا نہیں، اس وقت تک قرآن کا علم اور احادیث کا علم نہیں آ سکتا۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اتنی لمبی فہرست کہ جن پر ہمارا انعام نازل ہوا ان کے راستے پر چلنا، جن پر ہمارا غضب نازل ہوا ہے، جو راستے سے بھٹک چکے ہیں، ان کے راستے پر مت چلنا۔ سورہ فاتحہ آپ پوری اس سورت پر نظر ڈالیے، اللہ تبارک و تعالی نے دعا کا طریقہ انسانوں کو بتایا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اس آیت کے اندر بھی اللہ کی تعریف کی کہ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ الرحمن الرحیم، اس آیت کے اندر بھی اللہ کی تعریف کی کہ بڑا رحم کرنے والا، بڑا مہربان ہے۔ مالک یوم الدین، اس آیت کے اندر بھی اللہ کی تعریف کی، روز جزا کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس آیت کے اندر بندے نے خود اقرار کیا کہ عبادت صرف اور صرف تیری ہوگی اور تجھی سے مدد طلب کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کے اندر دعا کا طریقہ بتایا کہ جب کوئی اللہ کا بندہ دعا مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ سے تو سب سے پہلے اسے چاہیے کہ اللہ کی تعریف کرے۔ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ دوسرے نمبر پر اس کا کام یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنا بندہ ہونے کا اعتراف اور اقرار کرے، بندگی کا اقرار کرے، بندگی کا اعتراف کرے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، بندگی کا اقرار کیا اس بندے نے اللہ کے سامنے کہ تیرے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرتے۔ یہ دو کام جب ہو جائے
اہدنا الصراط المستقیم۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو کچھ آپ کو مانگنا ہو جائز قبیل سے، ساری چیزیں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں۔ ایسی روایتیں ملتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ لوگ آتے تھے اور دعاؤں کے اندر بہت جلدی کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دوبارہ طلب کرتے تھے اور یہ عرض کرتے تھے کہ تو نے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگی ہے، لیکن دعاؤں کے اندر تو نے بہت جلدی سے کام لیا، بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ اللہ کی تعریف کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبول کر لیتا۔ ایک تیسری بات یہ سمجھنے کی ہے کہ کسی بھی ذات کی جو تعریف ہوتی ہے، جب تک اس کی طرف سے کوئی نعمت نہیں ملتی تب تک اس کی تعریف سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ ہمارا اور آپ کا ماحول، ہم اور آپ کسی انسان کی تعریف کریں گے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس انسان نے کم از کم ہمارے ساتھ احسان کیا، اس کی کوئی نعمت ہمارے لیے نظر آ رہی ہے جب ہم اس کی تعریف کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ان ساری آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کی گئی ہے، لیکن کہیں کوئی نعمت کا ذکر نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں اس کے بندوں پر اتنی ہے کہ ان ساری نعمتوں کو ذکر کرنا یہاں مناسب ہے ہی نہیں۔ صبح سے شام تک اتنی نعمتیں برستی ہیں ایک انسان پر اور اس کے بندے پر کہ ان نعمتوں کو اگر لکھا جاتا یہاں پر تو ممکن تھا کہ پورا قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں سے بھر جاتا، جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں پوری نہیں ہوتی۔ قرآن کریم کے اندر ایک جگہ آیت مذکور ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم ان نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ انسان کے اندر دو اجزاء ہیں، ایک اس کا بدن ہے اور ایک اس کی روح ہے۔ بدن کے بنسبت روح کی اہمیت اور افضلیت زیادہ سمجھ میں آتی ہے اور بدن کی افضلیت کم سمجھ میں آتی ہے۔ روح جیسی افضل چیز کو آپ چھوڑ دیں، صرف اپنے بدن پر غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں اس بدن سے کتنی متعلق ہیں۔ اطباء بتاتے ہیں کہ آپ کے جسم کے اندر 5000 سے زائد منافع رکھے گئے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدن کے جوڑوں کو اتنا مضبوط بنایا ہے، اپنے فضل و کرم سے اتنا مضبوط بنایا ہے کہ ایک انسان نارمل زندگی 70-80 برس تک گزار لیتا ہے، لیکن کسی بھی عضو کو بدلنے کی ضرورت اور ریپیئرنگ کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ نحن خلقناہم وشددنا اسرہم، ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ان کے جوڑوں کو مضبوط بنایا۔ آپ صرف اپنی آنکھوں کو دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی نعمتیں کام کر رہی ہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں آپ کے ساتھ نہ ہوتی، خارجی بھی نعمت اور باطنی بھی نعمت، تو آپ ان آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار ہیں، ان نعمتوں کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کو حکم دیا گیا الحمدللہ رب العالمین، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی بیان کیجیے، اس کی تعریف کیجیے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ سورہ بقرہ ہے۔ اس سورہ کے بارے میں مفسرین نے باتفاقی رائے یہ کہا ہے کہ مکۃ المکرمہ سے
مدینۃ المنورہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ہوئی تب جا کر اس سورت کا نزول ہوا، بلکہ اس سورت کے اندر ایک آیت ایسی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع فرما رہے ہیں، منا میں آ کر حج کے افعال اور ارکان کو انجام دے رہے ہیں، اس وقت آخری عمر میں ایک آیت نازل ہوئی، واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، اس دن سے ڈرو جس دن تمہیں لوٹ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جانا ہے۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد روایتوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اور صرف 80 دن زندہ رہے، اس کے بعد وہ اللہ کے پیارے ہو گئے۔ سورہ بقرہ کا پڑھنا فضیلت کا باعث ہے، اور اس کا نہ پڑھنا حسرت کا باعث ہے، بدنصیبی کا باعث ہے۔ تفسیر قرطبی کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جو شخص سورہ بقرہ کو پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے، جادو کی کوئی بھی قسم اسے کبھی متاثر نہیں کر سکتی، اسے جادو لگے گا ہی نہیں۔ گھروں میں بھی پڑھنا اس کی بہت برکت ہے، لیکن آج کل کا ماحول یہ ہے کہ ہم پڑھتے نہیں، دوسرے سے پڑھوا لیتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس سورت کے اندر ایک آیت ایسی ہے جو قرآن کی تمام آیتوں سے افضل اور برتر ہے، وہ ہے آیت الکرسی۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ملی کہ اس سورت کے اندر 10 آیتیں ایسی ہیں کہ اگر انسان رات میں ان آیتوں کو پڑھ کر سوئے گا تو نہ تو اس کے گھر میں کوئی شیطان داخل ہوگا، نہ ہی کوئی جنات داخل ہوگا، نہ ہی اس رات کو کوئی آفت اور مصیبت آوے گی جس کی وجہ سے وہ گھبرا جائے اور تکلیف کا شکار ہو جائے۔ وہ 10 آیتیں کون سی ہیں؟ 4 آیتیں یہاں کی الف لام میم سے لے کر 4 آیتیں، 3 آیتیں آیت الکرسی کی، آیت الکرسی سے 3 آیتیں، 4 3 7 ہوئے، اور 3 آیتیں سورہ بقرہ کی جو آخر رکوع ہے وہ 3 آیتیں، اس طرح سے 10 آیتیں ہو گئی۔ ان 10 آیتوں کو پڑھ لینے کے بعد یہ سارے فوائد ایک انسان کو حاصل ہونا شروع ہو جائے گا۔ الف لام میم، سورتوں کے شروع میں اس طرح کے الفاظ آپ کو ملیں گے، کہیں آپ کو ملے گا الف لام میم، کہیں آپ کو ملے گا الف لام را، کہیں آپ کو ملے گا الف لام میم صاد، کہیں آپ کو ملے گا حا میم، کہیں آپ کو ملے گا عین سین قاف، اس طرح کے الفاظ آپ کو ملیں گے۔ قراء کی اصطلاح میں ان الفاظ کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ یہ ہیں کیا؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ سورت کے شروع میں ایسے الفاظ کا آنا یہ گویا کہ ان سورتوں کے نام ہیں۔ ایک دوسرا قول مجھے ملا جو جمہور مفسرین کا قول ہے اور علماء کا قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رموز اور اسرار ہیں۔ تمام تر آسمانی کتابوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رموز اور اسرار پائے گئے ہیں، اس قرآن کریم کے اندر بھی یہ سارے الفاظ رموز اور اسرار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا مطلب اور اس کا معنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھایا ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بات بھی کہہ دی ہے کہ امت کو بتانے کی کوئی ضرورت نہیں، اس لیے کہ اس سے کوئی مسئلہ ان کا کوئی متعلق نہیں ہے۔
اس لیے سارے مفسرین الف لام میم یا اس طرح سے حروف مقطعات جہاں کہیں آتے ہیں اور ان کی وہ تفسیر کرتے ہیں تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ اس سے کیا مراد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ پتہ ہے۔ ہم انسانوں کا کام کیا ہے ان الفاظ کے بارے میں؟ آمنا صدقنا، سر تسلیم خم ہے کہ آپ نے جو کچھ بھی نازل کیا ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کی تصدیق کرتے ہیں، بس اتنا ہمارے ذمہ کام ہے، اس کے علاوہ یہ کیا ہے کیا نہیں ہے وہ اللہ کے حوالے ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے، بندے نے جب اللہ تبارک و تعالی سے صراط مستقیم کو طلب کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمایا؟ یہ کتاب ہے۔ پورا قرآن کیا ہے؟ یہ کتاب ہے۔ اس کے راستے پر چلنا، اس کے جاننے والوں سے پتہ لینا، اس کے پڑھنے پڑھانے والوں کے راستے کو اختیار کرنا، تو تم سمجھ لو گے کہ ہم صراط مستقیم پر چل رہے ہیں۔ تھوڑا سا الجھن ذہن کے اندر آتا ہے کہ جب صراط مستقیم مانگا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی طرف اشارہ کیا، تو قرآن کو کہنا یہ چاہیے تھا، اللہ کو کہنا یہ چاہیے تھا کہ یہ قرآن ہے، اس لیے کہ یہ ہمارے بالکل قریب ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قرآن ہے نہ کہہ کر فرمایا وہ قرآن ہے، یعنی گویا کہ قرآن کو ہم سے دور بتایا۔ بلاغت کی اصطلاح میں اس کو آپ یوں سمجھیں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو رتبے کے اعتبار سے بلند ہو اسے جگہ کے اعتبار سے بھی بلند سمجھا جاتا ہے۔ قرآن کریم رتبے کے اعتبار سے اور عظمت کے اعتبار سے بہت بلند ہے، اس رتبے کا اعتبار کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی جگہ کو بھی بلند کر دیا کہ یہ بہت اونچا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ قرآن ہے۔ لا ریب فیہ، اس قرآن کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ کسی بھی کلام میں شک جو آتا ہے وہ دو طریقوں سے آتا ہے۔ نمبر ایک تو یہ ہے کہ وہ کلام غلط بول دیا جائے، اور نمبر دو یہ ہے کہ جس کے سامنے وہ بولا جائے سمجھنے والا اس کو غلط سمجھ لے۔ یہ دونوں طریقوں سے قرآن کریم بالکل صاف شفاف ہے۔ نہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعوذ باللہ من ذالک غلط بولا ہے، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے غلط سمجھا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسا سمجھایا اس طریقے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو سمجھا۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تمہیں شک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے میں اس قرآن کے بارے میں، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو ایک سورت تم پیش کر دو، صرف ایک سورت تم بنا دو قرآن کریم کی طرف۔ فَإِن تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، تم نہیں کر سکتے، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز نہیں کر سکتے، ایک سورت تم سے نہیں بنے۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے، اللہ نے صحیح طریقے پر اسے اتارا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح طریقے پر اسے سمجھا، نہ تو اتارنے میں کوئی شک شبہ ہوا ہے اور نہ ہی اسے سمجھنے میں کوئی شک شبہ ہوا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا ریب فیہ، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ آپ سمجھتے ہوں گے کہ متقی لوگ تو ہدایت پر ہیں ہی، ان کے لیے یہ ہدایت ہو، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس سے پہلے میں نے اہدنا الصراط المستقیم کے اندر تفصیل سے بیان کیا
کہ ہدایت 3 طرح کی ہوتی ہے. ایک ہدایت حیوانات، نباتات، جمادات سب کو شامل ہے. ایک ہدایت انسان اور جنات کو شامل ہے. یہ تیسری قسم کی ہدایت ہے جو اللہ کے مخصوص بندوں کو شامل ہے، اولیاء اللہ اور انبیاء کو شامل ہے. یہ سیدھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہدایت آتی ہے، بلکہ ہدایت کا مطلب یہاں یہ سمجھے کہ اللہ کی طرف سے توفیق. تو یہ متقیوں کے لیے واقعتاً ہدایت ہے، پہلے اور دوسرے معنی میں نہیں بلکہ تیسرے معنی میں، کہ قرآن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی کرنے کی اور نیک اعمال کرنے کی اپنے متقی بندوں کو اور نیک بندوں کو ہدایت دیتے چلا جاتا ہے، توفیق دیتے چلا جاتا ہے. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. متقیوں کی 3 پہچان بتائی گئی. نمبر 1، وہ غیب کی باتوں پر ایمان رکھتے ہیں. نمبر 2، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں. نمبر 3، وہ اللہ کے راستوں میں اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں. یہ 3 علامتیں متقیوں کا یہاں ذکر کیا گیا. کسی پر اعتماد کرتے ہوئے اس کی خبر کو مان لینا، یہ ہے غیب. غیب پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی ہدایات لے کر آئے ہیں، جو بھی تعلیمات لے کر آئے ہیں، ان ساری ہدایات اور تعلیمات کو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد کرتے ہوئے مان لیں، اس شرط کے ساتھ کہ وہ ساری باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول بھی ہیں. تو وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں متقی لوگ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنی ہدایات اور جتنی تعلیمات لے کر آئے ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھروسہ رکھتے ہوئے ان ساری ہدایات اور تعلیمات کو متقی لوگ مانتے ہیں. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرتے ہیں. دوسری علامت بتائی گئی. نماز پڑھنا الگ ہے اور قائم کرنا الگ ہے. نماز پڑھنا تو یہ بھی ہے کہ آپ اپنے گھر میں پڑھ لیں، تنے تنہا پڑھ لیں، ظہر کی نماز عصر کے بعد پڑھ لیں، عصر کی نماز مغرب کے بعد پڑھ لیں. یہ ساری چیزیں نماز پڑھنے کے اندر داخل ہیں. قرآن کریم نے متقیوں کی جو علامت بتائی وہ یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھتے ہیں، بلکہ یہ فرمایا کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں. قائم کرنے کا کیا مطلب ہے؟ نماز کو جتنے فرائض ہیں ان سب کی ادائیگی کرتے ہوئے پڑھنا. جتنے واجبات ہیں، جتنے سنن ہیں، جتنے مستحبات ہیں، جتنے آداب ہیں، ان سب کی رعایت کرتے ہوئے نماز پڑھنے کا مطلب ہوتا ہے نماز قائم کرنا. اور ایسی دوام اور استمرار کے ساتھ پڑھنا، وقت پر پڑھنا، مسجد کے اندر جا کر پڑھنا، جماعت کے ساتھ پڑھنا، یہ ہے نماز قائم کرنا. یہ علامت بتائی گئی متقیوں کی کہ نماز قائم کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. ایک تیسری علامت بتائی گئی کہ اپنے مالوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. ایک انسان سوچتا ہے کہ ہم اگر اپنے مالوں کو خرچ کریں گے تو مال کے اندر کمی آتی چلی جائے گی. خرچ کرنے سے مراد یہاں زکوٰۃ بھی ہے، صدقات بھی ہے، خاص صدقات واجبہ ہو یا صدقات نافلہ ہو، ہر
قسم کے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا یہاں داخل ہے۔ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہی ایک ایسی عبادت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر آخرت میں تو دے گا ہی، دنیا کے اندر بھی دیتا ہے۔ آپ نماز پڑھیں گے، اس کا اجر آخرت میں، آپ روزہ رکھیں گے، اس کا اجر آخرت میں، آپ حج کریں گے، اس کا اجر آخرت میں۔ یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا محبوب ہے کہ آخرت میں بھی اجر دیتا ہے اور دنیا کے اندر بھی اجر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، صدقات میں جلدی کیا کرو۔ کیوں؟ مصیبتیں صدقات سے آگے نہیں بڑھ سکتی۔ آپ نے صدقہ کر دیا، اب کوئی مصیبت ادھر سے آ رہی ہے تو یہ آپ کا صدقہ کہے گا کہ تم کہاں جا رہے ہو، یہیں رک جاؤ، وہ آپ کو پکڑ ہی نہیں سکتی۔ دوسری روایت مجھے ملی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقات اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے اور ایک انسان کو بری موت سے بچاتا ہے۔ کتنا بڑا فائدہ ہے! انسان صبح سے شام تک اپنے کاموں میں لگا رہتا ہے، موٹر بائک سے سفر کرتا ہے، 4 چکے سے سفر کرتا ہے، طرح طرح کی دشواریاں اس کے سامنے آتی، طرح طرح کی گھاٹیاں اس کے سامنے آتی ہیں، روزانے کی خبریں آتی ہیں ایکسیڈنٹ کرنے کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بری موت سے تمہیں ڈر نہیں ہونا چاہیے، تم صدقہ کر کے نکلو، بری موت سے حفاظت کرنے والے ہم ہیں۔ ایک تیسری روایت مجھے ملی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مالوں کی حفاظت اپنی زکوٰۃ کے ذریعے سے کرو، مریضوں کا علاج اپنے صدقات کے ذریعے سے کرو، اور اللہ کی طرف سے کوئی آفت اور طوفان جیسی بلاؤں کا مقابلہ اپنی دعا اور گریہ وزاری سے کیا کرو۔ تو یہ صدقات اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا اتنا بڑا اجر رکھتا ہے کہ آپ کی جان کی بھی حفاظت کرے گا اور آپ کے مال کی بھی حفاظت کرے گا۔ تو متقیوں کی یہ صفت گنوائی گئی کہ وہ 3 کام خاص طور سے کرتے ہیں۔ غیب پر وہ ایمان رکھتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی ان ساری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا پڑھ لیجیے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔